بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماہ شعبان کا مہینہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اہمیت عطا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان یعنی کہ شب رات کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو اعمال اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں کہ میں روزے میں ہوں۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ماہ شعبان کی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہمیں ماہ شعبان کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بلکہ عبادت توبہ اور تیاری کا مہینہ بنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان المبارک آتا ہے۔ شب رات کے مہینے کے بعد فوراً بعد رمضان المبارک آتا ہے۔ اب آئیں ہم بات کرتے ہیں شب بارات کی۔ شب بارات شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ وہ رات جس رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہوتی ہے، زندگی اور موت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے نجات کی رات، بخشش کی رات۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے گناہ اور ثواب پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے رب تعالیٰ، اور مشرق کینہ رکھنے والے کے ثواب سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، سوچئے یہ کیسی عظیم رات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے، یہ کیسی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل صاف ہو، کینہ حسد اور بغض نہ ہو۔ اس رات کے چند اہم اعمال یہ ہیں۔ پہلا عمل توبہ استغفار۔ شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ جو ہم نے پورے سال بھر کے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ پھر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوسرا عمل نوافل اور دعا۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور لمبی دعائیں مانگنا بہت افضل ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ویسے بھی اپنی دعاؤں کو وسیع کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا مانگنا، خاص طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ تیسرا عمل دلوں کی صفائی۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد یا دشمنی ہے تو اسے نکال دیں، سب کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ کینہ رکھنے والا اس رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی بغض نہیں رکھنا چاہیے۔
चौथा अमल अगले दिन का रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगले दिन रोज़ा रखने का सबूत मिलता है, इसलिए अगर इस्तियात हो तो रोज़ा रखना बाइसे सवाब है। मेरे मोहतरम सामीन, शब्बे बारात कोई चिराग या रस्मों की रात नहीं, चिरागा या रस्मों की रात नहीं, बल्कि ये अपनी असलाह की रात है, तौबा की रात है। तो हमें तौबा करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये रात हमें ये पैगाम देती है कि हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासिबा करें, हम नमाज के पाबंद हैं या नहीं, ये हलाल हराम का ख्याल रखते हैं या नहीं, हम वालिदैन के फरमाबरदार हैं या नाफरमान। अगर हमने इस रात को पहचान लिया तो यकीन जानिए कि रमज़ान हमारे लिए आसान हो जाएगा, रमज़ान शरीफ हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। आखिरत में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें माह शाबान की कदर करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे छोटे से चैनल पे न्यू हैं तो हम मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें। हमेशा बेबारात की बरकतों से माला माल फरमा मेरे रब। हमें इस समय हमारे सगीरा या कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो माफ़ करने वाली ज़ात है, हम गुनाहगार लोग हैं। या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को कीना, हसद और बग़ज़ से पाक फरमा। अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहना हमें चाहिए और हमें रमज़ानुल मुबारक तक ईमान और सेहत के साथ पहुंचा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।